السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت عافیت ہوں گے۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، مسئلہ خاص کر آج خواتین حضرات کے لیے ہے، اور میں 3 مسائل عرض کروں گا جو بہت ہی اہم ہے، اور آخری والا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم آخری والا سن لیں گے، سننے کے بعد ہم بولیں گے ہاں یا بالکل یہ مسائل جاننا تھا اور ضروری مسائل تھی وہ۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی خاتون کا حالت روزے میں مینسس آنا شروع ہو جاتا ہے، حیض کا بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا نمبر، اگر کوئی خاتون رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے دنوں میں ہی اگر وہ پاک ہو جاتی ہے تو کیا اب اس کو روزے کی طرح رہنا ہے یا کھا پی سکتی ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان روزہ کوئی چھوٹے نہیں، اسی وجہ سے حیض کو روکنے کے لیے دوا کا استعمال کرنا جائز عمل ہے یا جائز عمل نہیں ہے؟ دوا کے ساتھ استعمال کے ساتھ روزہ رکھے گی، روزہ ہوگا روزہ نہیں ہوگا؟ تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جو حضرات نئے آئے ہیں، میرے خاص کر بہنوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن نہ بھولیں تاکہ باریک باریک مسائل آپ تک پہنچتے رہے۔ دیکھیے، جو شخص رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ رکھا، ایمان اللہ پر یقین رکھتے ہو، ثواب کی نیت سے اللہ تبارک اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب رہی بات کہ خواتین حضرات، مسئلہ یہ ہے اگر روزے کے حالت میں کسی خاتون کا مینسس آ جاتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، روزے کی حالت میں اگر کسی کا مینس آ جاتا ہے، حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے، تو یاد رہے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، بالکل آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور آپ کو دن بھر آپ کھا پی سکتی ہیں، اور جتنے دن آپ کا مینسس آئے گا، یہ شریعت میں حکم دیا ہے کم سے کم 3 دن اور زیادہ 10 دن ہے، تو آپ کو وہ تمام دن حساب کر کے بعد میں آپ کو قضا کرنا لازم ضرور رمضان کے بعد۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ صاف فرمائیں، جو شخص بیمار ہو گیا ہے، اس کا روزہ جو چھوٹ رہا ہے، اس کو حساب کرے، وہ بعد میں اس کو قضا ادا کر لیں گے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کو روزے کی حالت مینس آ جاتا ہے تو پھر آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اس سے 2 مسئلہ یاد رکھیے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میرا آج کیا ہے مینس آنے کا ڈیٹ ہے، آپ روزہ نہیں رکھ رہی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ اس سو سے چھوڑ رہی ہے، تو گناہگار ہوئیے گا۔ آپ کو ابھی رائٹ نہیں دیا کسی نے نا کہ آپ روزہ چھوڑ دیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، آپ کا ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ آپ کا بڑھ گیا ہو، کس نے کہا کہ آج ہی آئے گا؟ اس لیے میری پیاری بہن، آپ روزہ رکھنا شروع کر دے، روزہ رکھنا شروع کر دے، اب جو بھی آئے گا آیا، آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پہ 2 بات اور ایک بات یاد رکھیے، جو ہی آپ کا آیا روزہ ٹوٹ گیا، اس دن کا جس وقت ٹوٹ رہا ہے آپ کا، وہ دن روزے میں شمار نہیں ہوگا، خواہ آپ کا مینسس آ رہا ہے دین کے آخری پہر میں، افطاری سے 5 منٹ پہلے آپ کا آ رہا ہے، 2 منٹ پہلے آ رہا ہے، 1 منٹ پہلے آ رہا ہے، 1 گھنٹہ پہلے آ رہا ہے، تو پھر آپ کو اس دن کا روزہ اور باقی جتنے دن آپ ناپاک رہے گا، تمام دن کاؤنٹ کیجئے گا، حساب کیجئے گا، اتنا دن بعد میں آپ کے روزہ رکھنا ضروری اور فرض اور لازم ہوگا۔ اس پر کفارہ بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے، صرف قضا کرنا ضروری ہوگا۔ ایک مسئلہ کلیئر ہو۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی خاتون ہے، اب اس کا کیا ہوا، مینس شروع نہیں ہوا بلکہ مینسس کا وقت ختم ہو گیا ہے، جو 3 دن ہے یا 10 دن، ان میں سے 5 دن آپ کا تھا، پکڑیے 5 دن آپ کا تھا اور 5 دن ہو گیا، اب دن کے 11 بجے کیا ہوا، آپ کا آنا بند ہو گیا، آپ کا بلڈ آنا بند ہو گیا، دن کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے جتنے بجے دن بھر رمضان کے مہینے دنوں میں، اب جس وقت بند ہویا اس کے بعد آپ اہل بن گئی ہے روزہ رکھنے کی، اسے شریع حکم یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کھا پی نہیں سکتی ہے، اس کے بعد کھائے پیے گا آپ گناہگار ہوئیے گا۔ آپ روزہ دار کی طرح آپ کو رہنا ہے جس وقت آپ کا آنا بند ہوا ہے، اگر غسل کر لیتی ہے تو اور اچھی بات، اس کے بعد آپ کھا پی نہیں سکتی ہیں۔ ہاں، لیکن اگر جس کا روزے کی حالت میں آیا تھا مینسس، اس کے لیے کہ روزہ وہ چھوڑ سکتی ہے، کھا پی سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اب ناپاک ہے، اس وقت جس طرح ناپاک ہے، پر روزہ ہی نہیں ہوگا، روزے کے اہل ہی نہیں، روزہ رکھے گناہگار ہوگا، کھا پی سکتی ہے۔ لیکن اس خاتون جس کا بند ہو گیا ہے، پاکی ہو گئی ہے، لیکن دین کا پہر بھی باقی ہے، وہ کھا پی سکے گی نہیں، اگر کھائے گی تو گناہگار ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ 2 مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ تیسرا نمبر جو سب سے زیادہ اہم ہے اور باریک ہے، آپ کامنٹ میں کیجئے گا خواتین حضرات کہ یہ مسئلہ جاننے کا ہے یا نہیں ہے، باریک مسئلہ وہ کیا ہے؟ وہ خاتون سوچتی ہے کہ ارے یار اب مینسس آ جائے گا،
4 دن ہے 5 دن ہے، کوئی کہتی ہے 7 دن یار روزہ قضا کرنا ہوگا. روزہ قضا کرنے کے بعد جب روزہ قضا کرتی ہوں تو مزہ نہیں آتا، بالکل یقیناً چیز ہے یہ ماحول بن گیا. لیکن میری پیاری بہن سمجھیے گا، اس مینسس کے وقت میں جو روزہ قضا ہوا نا، بعد میں رکھیے گا نا، آپ کو وہی ثواب ملے گا میری بہن. ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو نماز پڑھیے گا وہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، روزے کا بالکل ثواب ملے گا آپ کو، کوئی کراہت نہیں. نماز اس وقت نہیں پڑھ پڑی، اس وقت جو نماز پڑھی گا عبادت کیجیے گا، روزے کی طرح بھی کیجیے گا نا، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ذات ہے وہ. لیکن اگر وہ روزہ آپ چاہتے کہ روزہ نہ چھوٹے میرا ایک بھی، تو ایک تدبیر آپ استعمال کر سکتی ہے کہ دوا کا استعمال کرنا. اس پہ بھی مسئلہ یہ ہے، بھاگنا نہیں ہے، سمجھیے گا مسئلہ کو. دوا کب استعمال کیجیے گا؟ اگر آپ دوا استعمال کر رہی ہیں مینسس آنے کے بعد، بلڈ حیض کا خون آ گیا، آنے کے بعد آپ دوا استعمال کر رہی ہے کہ اب بلڈ نہ آئے، بلڈ آنا بند ہو جائے، اور آپ کا شروع ہو گیا مینسس، اس کے بعد اب 1 دن کے بعد یا بلڈ دیکھنے کے بعد دوا استعمال کر رہی ہے، خون پھر بند ہو گیا، تو آپ کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا. اس میں شمار کیا جائے گا، مانا جائے گا کہ آپ ناپاکی مدت شروع ہو گیا ہے. اب جب تک آپ کا مدت ہے اتنا دن کے بعد آپ روزہ رکھنا شروع کیجیے گا. اس مدت میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں ایک شکل ہے دوا استعمال کرنا بھی جائز اس میں ہوگا، اور آپ کو روزہ رکھنا بھی جائز ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مینسس کی آنے سے پہلے اگر آپ دوا استعمال کرتی ہے، اس بلڈ کو روکنے کے لیے، بند کرنے کے لیے آپ استعمال کر لیتی آنے سے پہلے، آپ دوا استعمال کی بند ہو گیا، اس کے بعد جو حیض کی مدت وہ پار ہو گیا، آپ کو اب روزانہ دوا کھانا پڑتا ہے آپ کے لیے. یہ تو میں نے تحقیق کر چکا ہوں خواتین سے. تو آپ روزانہ دوا کھا رہی ہے، آپ کو نہیں آیا، رمضان مہینہ پار ہو گیا، آپ کا نہیں آیا مینسس، تو پھر آپ کا روزہ رکھنا بالکل جائز ہو جائے گا، دوا کھانا بھی بالکل آپ کے لیے جائز ہے. لیکن میں گزارش کروں گا کہ یہ دوا امہات المؤمنین اور صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا، لیکن وہ لوگ استعمال نہیں کیا. کیوں؟ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بہتر نہیں ہے، استعمال نہ کریں. جو حال چل رہا ہے، اللہ نے جو پروسیس کیا ہے اسی پروسیس میں راضی رہیں، بعد میں اب قضا کر لیجئے گا. امید کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. ان تمام مسئلہ میں اپنے سب نہیں کہہ رہا، آپ اگر دیکھنا دیکھ سکتے ہیں فتویٰ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 38 پر، اور مسائل مستورات صفحہ 69 پر موجود ہے. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.